ख्वाहिश है मेरी ज़िंदगी की کہ ہم کسی طرح شیعہ سنی جہاں پر ہمارے جو ڈفرینسز تو رہیں گے، لیکن ہم کیسے آپس میں اتحاد قائم ہو سکتا ہے؟ ہر آدمی ظالم سے نفرت کرنی ہے، جی مظلوم کی حمایت کرنی ہے۔ بالکل۔ السلام علیکم ویورز، فہد اقبال میں یہاں پہ حاضر ہوں، اور ویسے تو یہ اوکیجن جو ایک حلیم کی دعوت رکھی گئی تھی تو وہاں پہ آیا تھا، اور میں یہ کہوں گا ایک ملائی ہوں، اور ہمیشہ تجسس یہی رہتی ہے کہ شیعہ سنی جو آپس میں اتحاد قائم کریں، اور اسی کے لیے آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ میری کاوشیں کافی یہاں پہ کوشش کرتا رہتا ہوں۔ تو آج مجھے ایک علامہ شکیل صاحب ملیں، تو میں چاہوں گا کہ انٹروڈکشن کرائیں، پھر مجھے ایک سوال پوچھنا ہے، اس کے بعد میں سوال۔ میرا نام شکیل اختر ہے، میں اسلام آباد سے حاضر ہوں۔ پروفیشنلی میں میکینیکل انجینئر ہوں، جی لیکن اس شعبے میں 40 سال سے ماشاء اللہ۔ مجالی سے خطاب کر رہا ہوں، اسی سلسلے میں پیدا ہے۔ تو میرا علامہ صاحب سوال یہ ہے، مجھے تقریباً 25 سال ہو گئے مجلس اٹینڈ کرتے ہوئے۔ میں نے خامنئی جو ہے ان کے آیت اللہ خامنئی کے بھی فتوے دیکھے، بہت ساری چیزیں دیکھی، پریکٹیکل ممبر پہ جو ہے وہ چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہو رہی ہیں۔ مجھے صرف یہ خواہش ہے میری زندگی کی کہ ہم کسی طرح شیعہ سنی جہاں پر ہمارے جو ڈفرینسز تو رہیں گے، لیکن ہم کیسے آپس میں اتحاد قائم ہو سکتا ہے؟ ہر آدمی جو ہے وہاں پہ جو ہے پاکستان کے جو ہمارے بڑے حضرات ہیں، چاہے شیعہ و سنی، وہ باتیں تو کرتے ہیں لیکن ممبر پہ آ کے وہ چیز نظر نہیں آتی، تو اس بارے میں کیا کہیں؟ آپ کا پورا اسم گرامی کیا بتایا؟ فہد اقبال نام ہے۔ دیکھیے، ایک تو گزارش یہ ہے کہ یہ ممبر 1400 سال سے قائم ہے، خامنئی صاحب کے بعد سے نہیں۔ جی جی صحیح، خامنئی صاحب حجت نہیں ہے، 1400 سال کوشش ہے ان کی۔ 14 سال سے ممبر آ رہا ہے۔ جی۔ خامنئی صاحب سے پہلے جی۔ بھی سلسلہ ہوتا ہے۔ آپ سوال یہ پوچھیں کہ ان 1400 سالوں میں اتحاد کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ جی 1400 سال کا سفر طے کرنے کے بعد آج آپ کینیڈا میں بیٹھے ہیں، میں اسلام آباد سے آیا ہوں، باقی لوگ ہیں، تو ایک آواز اٹھاتے ہیں کہ ظالم سے نفرت کرنی ہے، جی مظلوم کی حمایت کرنی ہے۔ بالکل۔ اگر آپ سب چیزوں کو چھوڑ دیں، صرف ایک بات پہ اتحاد ہو سکتا ہے کیا؟ کہ جو ظالم سے نفرت کرتے ہیں وہ ایک طرف ہیں، اور جو مظلوم سے محبت کرتے ہیں وہ ایک تو بیچ میں آپ کہہ رہے ہیں کوئی رشتہ نہیں ہے؟ بیچ میں رشتہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ حق و باطل دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ صحیح ہے۔ اگر آپ باعث مسلمان دیکھیے، آپ باعث انسانیت دیکھیے، آپ ایک اچھے انسان ہیں، آپ سانپ سے بچیں گے اور محبت کرنے والے جانوروں کو قریب دیں گے۔ فطرت کے اندر آپ کی دو جبلتیں ہیں، ایک ظلم سے نفرت اور ایک حق سے محبت۔ تو یہ محبت اور اس کا یہ فطری عمل ہے۔ جی جب آپ فطری عمل کو استعمال کریں گے تو کوئی اختلاف ہی نہیں۔ جب آپ بھی ظالم سے نفرت کریں گے، میں بھی ظالم سے نفرت کروں گا، ہم میں کیا اختلاف؟ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر سملیرٹیز پہ اگر آ جائیں اور وہ سملیرٹیز ڈسکس ہوں دونوں جگہ پر، مثلا جیسے کہ بہت ساری اللہ ایک ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف نہیں ہے۔ نبی کریم آخری نبی ہے، کوئی جی۔ اختلاف نہیں۔ جی ٹھیک ہے نا، قیامت آئے گی، کوئی اختلاف نہیں۔ قرآن ایک ہے، کوئی جی اختلاف جی نہیں۔ تو پھر اختلاف کہاں ہے؟ تو بتائیے نا اختلاف آپ یہی تو ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے آگے جو چلتی ہیں، دیکھیے۔ اور آقا سلم کے بعد جو ہے پھر اختلافات جو ہے شروع ہو گئے، لیکن یہ کہ مطلب آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک تو رہے نا، وہاں تک کیا ہے؟ اب یہ تو دیکھیں علامہ صاحب ایک لمبی بحث ہے، لیکن میں یہ چاہوں گا ہم میسج کیا دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، میں میسیج دینا چاہتا ہوں جی کہ اتحاد اگر آپ نے قائم کرنا ہے نا، جی تو کچھ اصول ایسے ہوں گے جس پر آپ کو متفق ہونا ہے۔ صحیح ہے۔ اور میں نے ایک ہی اصول بتایا، واقعہ کربلا انسانیت کا واقعہ ہے، اسلام کا واقعہ نہیں ہے۔ بے شک، حق و باطل سے کہتے ہیں مارکے حق و مار باطل، کے بات ہے۔ کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہو جانا اور حق کی حمایت کرنا۔ جی اللہ کی سنت یاد رکھیے گا، جب کوئی حق کے نمائندہ کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اس کو بے سر و سامان کرتا ہے، جی اور ظالم اپنی پوری طاقت آزماتا ہے۔ فرعون نے کیا کچھ کیا، اللہ نے اپنے نمائندے کو ایک صندوق پہ ڈال کر لہروں کے حوالے کر دیا۔ صحیح ہے۔ نمرود نے کتنی آگ جلائی، اللہ نے اپنے نمائندے کو اکیلا چھوڑ دیا۔ تو اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب باطل کے مقابلے میں حق ہمیشہ آپ کو کمزور نظر آئے گا، کمزور ہوتا ہے۔ تو بس یہ اس کو اصول بنا لیں کہ آپ نے ہر اس مظلوم کی حمایت کرنی ہے جو جسے آپ مظلوم سمجھتے ہیں، اور جو ظلم کرنے والا اس سے نفرت کریں گے اور مظلوم سے محبت کریں گے۔ اس سے بڑا اتحاد کا آپ کو کربلا کا پورا درس یہ ہے۔ دیکھیے، سکھ، ہندو، عیسائی سب اللہ کے نام پہ جمع نہیں ہو رہا، لیکن حسین کے نام پہ جمع ہو گئے، اس لیے کہ حسین انسانیت کا۔ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو لب لباب یہ ہے کہ آپ حق کی سپورٹ کریں، حق کے لیے وہ کریں، اور جیسے ہی حق کے لیے لوگ جمع ہونا شروع ہو جائیں گے تو خود ہی ایک جہاں بھی حق ملے گا، جہاں بھی حق اب ملے گا۔ اسلام میں نہ جائیں، آپ کینیڈا میں عیسائیت میں دیکھتے ہیں آپ جو کام کر رہے ہیں، کیا کر رہے جی۔ ہیں؟ آپ نے مجھے کہا کہ میں حق کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں اور ظلم کے خلاف۔ بہت شکریہ، بہت اچھا میسج دیا آپ نے، جزاک اللہ خیر۔